نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وإنا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اول صلاح الامہ الیقین والزہد واول فسادها البخل والعمل۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین حق کی تعلیمات انسانیت میں حقانیت اور پختگی پیدا کرتی ہیں۔ انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے خیالات، اپنے افکار، اپنے اعمال، اپنے افعال ایک مربوط، طے شدہ سچائی اور حقائق پر مبنی بنائے، اس کا یقین محکم ہو، اس کے ارادے پختہ ہوں، اس کے عزائم مضبوط ہوں، وہ تردد، شک اور کسی بھی قسم کے ابہام اور مخمصے کا شکار نہ ہو۔ انسان کی عظمت یہی ہے، اور حیوان سے اس کا امتیاز اسی بنیاد پر ہے کہ اس کے علوم، اس کے افکار، اس کے خیالات، اس کے اعمال مربوط ہوتے ہیں، انسانیت کے فائدے کے ہوتے ہیں، اور اسے اپنے خیالات، اپنے افکار پر پختہ یقین اور اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم دین اسلام کو دین حق کہتے ہیں تو دین حق کا مطلب اس کی حقانیت کا پختہ یقین کا پیدا ہونا۔ جس علم میں شک ہو، جس بات میں انسان تردد کی حالت میں ہو، وہ مکمل طور پر نتیجہ خیز نہیں ہوتا۔ مشکوک بات کا کوئی اعتبار نہیں، مبہم بات کوئی نتیجہ نہیں دیتی۔ مخمصے سے دوچار انسان کبھی انسانی معاشرے کے لیے کوئی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن حکیم کی تعلیم کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ انسان شکوک و شبہات سے قطعی طور پر دور ہو۔ جس کتاب مقدس کا انسان کے سامنے تعارف کرایا گیا ہے، ایک مسلمان کو جو سب سے پہلی حقیقت سمجھائی گئی ہے وہ یہی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے۔ اس کا علم بالکل پختہ، ٹھیک ٹھاک، سچا اور حقانیت لیے ہوئے ہے۔ انبیاء علیہم السلام پر نازل ہونے والے علوم حقانیت کا شاہکار ہوتے ہیں۔ ان کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا ہے
ان کے قلوب پر اور دماغوں پر جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ حق اور سچ دیے ہوئے ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی جھوٹ کی ملاوٹ یا شک و شبے کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ وہ افراد کو، اقوام کو، معاشروں کو حقانیت سکھاتے ہیں، علم دیتے ہیں، اور علم ہوتا ہی وہ ہے جو پورے تحقیق اور منطقی انداز و اسلوب کے مطابق پرفیکٹ ہے۔ وہ جو محض وہم و گمان ہے، محض خیال ہے، محض شک ہے، محض تردد ہے، وہ علم نہیں ہوتا، وہ تو جہل ہے، ظنون و اوہام ہے، ابہام و انتشار ہے۔ انبیاء علیہم السلام اپنی جماعت کی تربیت کے لیے ان کے دلوں سے شک کے کانٹے نکال دیتے ہیں، یقین کا جذبہ ان کے اندر بھر دیتے ہیں، کیونکہ علم اتنا دو ٹوک، صاف شفاف، طے شدہ ہوتا ہے کہ جو ان کی عقل کے راستے سے، ان کے قلب کی وجدانیت سے، ان کی روح تک میں پیوست ہو جاتا ہے۔ دل اس علم کو پی لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، پوری روح اس علم سے نہال ہو جاتی ہے، سر سے پاؤں تک۔ اور جب کوئی چیز انسان کے وجود پر اس طرح سے طاری ہو جائے تو اس علم کے مطابق عمل کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اس کا اندازہ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس سے کیجیے کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے اور شدت کی بھوک لگی ہوئی، بھوک کا ہمیں پتہ چلتا ہے اپنے وجدان سے، اس کے لیے کسی عقلی دلیل کی بھی ضرورت، اور اگر کوئی عقل مند کہے ذرا اس بھوک کو عقلی طور پر ثابت کرو کہ تمہیں بھوک کہاں لگی ہوئی ہے، تو کوئی آدمی کسی دوسرے کو دکھا سکتا ہے کہ مجھے بھوک یہاں لگی ہوئی ہے، لیکن جب لگی ہوئی ہے تو سر سے پاؤں تک پورا جسم، تمام علمی، عقلی اور عملی قوتیں اس بھوک کی کیفیت کے اندر ایسی رنگی ہوئی ہوتی ہیں، اتنا شدت کا علم ہمارے جسم پر طاری ہوتا ہے کہ انسان بے اختیار بھوک مٹانے کی تگ و تاز میں مصروف ہو جاتا ہے۔ پیاس لگی ہوئی ہے، پیاس کو بجھانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام پر شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں، انبیاء علیہم السلام پر جب علوم آتے ہیں اور انبیاء کے ذریعے سے صحابہ اولیاء اللہ کے قلوب پر منتقل ہوتے ہیں تو بعینی ہی اس کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کسی کو بھوک لگی ہوئی ہو۔ ان کی وجدانیت، ان کی روح اس علم میں شرابور ہوتی ہے، اور اتنی شدت سے ہوتی ہے کہ ان کی فطرت، ان کی طبیعت انہیں دھکیلتی ہے کہ یہ جو اس کا تقاضا ہے اس علم کا، اس کو بروئے کار لایا جائے۔ ایک علمی آدمی جب ایک بات اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے اور پورا وجود اس علم کے رنگ میں رنگا جاتا ہے تو انسان خود بخود دھکیلا جاتا ہے کہ یہ کام مجھے ضرور کرنا ہے اس کے مطابق۔ یہ جو علم کی حقانیت، یہ انبیاء علیہم السلام کا بڑا بنیادی خاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کے قلوب میں، ان کے وجود میں، ان کی روح میں یہ علوم اتارتے ہیں۔ صحابہ کی پختگی، اولیاء اللہ کی مضبوطی، ہر دور میں ان انقلابات کے لیے کی جانے والی جدوجہد کے پیچھے یہی جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ یہ بات حق، قرآن حکیم نے
ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق تمہارے پاس آ چکا، ایسا کھرا سچ، ایسا حق کہ جس کے ثبوت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کھلا سچ ہے کہ تمہارے وجود پر وجدانی طور پر یہ طاری ہے۔ فمن اہتدی فلنفسہ، جو اس کے مطابق عمل کرے گا تو اس نے اپنے نفس کے لیے فائدہ کیا، اور جس نے اس حق آنے کے باوجود گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو اس کی سزا اسے ملے گی۔ تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات حق پر مبنی ہوتی ہیں، یقین پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ جو خطبے میں آیت تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ ہود کی ہے۔ سورۃ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز ہی اس بات سے کیا ہے کہ ایک ایسی کتاب نازل کی گئی ہے، اس کی آیات بالکل محکم ہیں، دو ٹوک ہیں، قطعی ہیں، اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں، محکم ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کتاب میں ان محکم آیات کی تفصیل بھی بیان کی ہے، ثم فصلت، یہ محکم اور قطعی آیات اور ان کی تفصیلات اس اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں جو حکمت والا ہے اور بہت ہی علم والا ہے۔ حکیم ہے تو آیات حکمت پر مبنی ہے، علیم ہے تو آیات کی تفصیل بیان کی ہے۔ جو عالم ہوتا ہے وہی کسی قانون کی تشریح کر سکتا ہے، اس کی تفصیلات بیان کر سکتا ہے۔ تو آغاز اس سورت کا محکم آیات کے تذکرے سے اور اس کی تفصیلات سے کیا گیا ہے، اور پھر پوری تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ بیان کی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کیا ہے معاملہ اس سورت مبارکہ میں۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اس کے بعد قوم ہود اور قوم صالح کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اصحاب مدین شعیب کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک قرآن نے واقعات بیان کیے ہیں جس میں اقوام عالم کی تاریخ کا تجزیہ کر کے بتلایا ہے کہ جو حق علم کے مطابق کام کرتے رہے ہیں انبیاء، ان کو انسانی معاشرے میں کیسے غلبہ نصیب ہوا، اور جو ان کے مقابلے میں محض شکوک و شبہات، ظنون و اوہام کی بنیاد پر کفر، ظلم، ناانصافی، کم تولنے، کم ناپنے، انسانی حقوق توڑنے والے جو کردار ادا کرتے رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ گویا کہ دین اسلام کی جو اہم ترین تعلیمات جس کا تعلق قوموں کی سیاست سے، سیاست الامہ سے، اقوام کیسے بنتی ہیں، کیسے بگڑتی ہیں، انسانی اجسام کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، اس کا تحلیل و تجزیہ کیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات ارشاد فرمائی ہے اس آیت کی صورت میں، اس حکم کی صورت میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا تک فی مریۃ، آپ کسی تردد اور شک میں نہ رہیں، آپ کو اس معاملے میں کوئی تردد اور شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو مکے کے مشرک ہیں
یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ مشرکین، ان کی غلامانہ ذہنیت کیا ہے؟ ان کی ذہنی غلامی کی حالت کیا ہے؟ آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی شک کرنے والے سے کہہ دیں کہ وہ شک نہ رکھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی شک تھا نہیں خود اپنی ذاتی طور پر۔ نبی کے اعتماد اور ان کی حقانیت تو بالکل واضح تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنوان بنا کر اللہ نے کہا کہ اگر کسی کے دل میں یہ شک یا تردد ہے کہ یہ جو مکے کا سسٹم چلانے والے مشرک ہیں یہ غلام نہیں ہے، یہ کسی کی غلامی نہیں کر رہے، پتھروں کی، بتوں کی، ایسے ظالم آباء و اجداد کی جو ظلم و ستم کی نمائندہ رہے ہیں، فرعون، نمرود، شداد، حامان، انسانیت دشمن قوتیں، تو آپ کو یہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ مریا کا لفظ استعمال کیا، عام فہم زبان میں تو اسے شک کہتے ہیں، اصل مریا کا لفظ تردد فی الامر، کسی کام میں گو مگو کی کیفیت کا ہونا، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ شک۔ کبھی دل کہے کہ ہاں واقعی یہ قوم غلام ہے، غلامانہ ذہنیت رکھتی ہے، اور کبھی دل میں خیال آیا کہ نہیں نہیں ہم تو آزاد ہیں، یہ ہے تردد۔ التردد فی الامر، التردد فی السیاست، التردد فی الامور، التردد فی الحکومت۔ کہ اس کام میں، اس حکم میں، اس حکومت میں، اس نظام میں شک میں پڑ جائے آدمی، کچھ باتیں دیکھے اور کہے کہ جی یہ تو سسٹم کچھ صحیح لگتا ہے، کچھ باتیں دیکھے تو کہے کہ یہ سسٹم تو برا ہے۔ اگر کوئی مدعو اور کوئی داعی اس سسٹم کے بارے میں شک کی حالت میں، تردد کی حالت میں، مشکوک حالت میں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ قرآن حکیم نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے، ابراہیم کا واقعہ بیان کر کے، شعیب کا قصہ بیان کر کے، ہاں جی، لوط علیہ السلام کا تذکرہ کر کے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے آخر میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مکے کی ریاست جس میں آپ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ جو یہ انقلابی پیغام، ان کے بارے میں جو تجزیہ ہے آپ کا، وہ شک والا نہیں رہنا چاہیے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، یہ کس کے غلام ہیں؟ یہ اللہ کے غلام نہیں ہے، بلکہ اپنے جیسے انسانوں کے غلام بنے ہوئے، ان کے اندر غلامی رچی بسی ہے، ان کا سردار بھی غلامانہ ذہنیت رکھتا ہے، ان کا حکمران بھی۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، بڑی کھل کر بات کر دی اللہ تعالیٰ کہ یہ غلامی نہیں اختیار کرتے مگر بالکل اسی طریقے سے جیسے ان کے آباء و اجداد غلامی اختیار کیے ہوئے تھے۔ ان کے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے اس کے علاوہ کہ بھئی تم ان پتھروں کی غلامی کیوں کر رہے ہو، ان سامراجی طاغوتی قوتوں کی غلامی کیوں کر رہے، کیسر و کسریٰ کے نمائندے کیوں بنے ہوئے ہو۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکے کی ریاست میں 3 سیاسی گروپ تھے۔ ایک گروپ وہ جو قیصر روم سے متاثر تھا، اس کا نمائندہ بنا ہوا تھا۔ ایک گروپ وہ جو کسریٰ ایران کا نمائندہ بنا ہوا تھا، وہ کسریٰ ایران کے اتحادی اور اس کی تعریف کو ان کے پل باندھتے تھے۔
ان کا رجحان اور میلان کسرا ایران کی طرف، اور یہ دوسرے لوگ جو عیسائیت سے متاثر تھے وہ قیصر روم کی حمایت میں، کوئی ایک طرف کوئی اس طرف، اور ایک چھوٹا سا تیسرا گروہ تھا، اکا دکا کوئی آدمی ورقہ بن نوفل جیسا، جو یہ کہتا تھا کہ بھائی نہ ہم کسرا کے ہیں نہ ہم قیصر کے ہیں، ہم تو حنیفی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا مرکز ہے یہ، تو ہم تو اس حنیفی تحریک کے آدمی ہیں، ہماری تو اپنی ایک شناخت ہے، ہم کیوں ادھر یا ادھر جائیں۔ اور وہ کوئی ایک دو آدمی بس یہی برقع جیسے تھے، ان کی کوئی آواز نہیں تھی، دبے ہوئے پیچھے ہٹے ہوئے، ان کو اجمالی طور پر تو یہ پتہ تھا کہ ہم حنیفی ہیں، ہماری الگ شناخت ہے، لیکن کیا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں، صدیاں گزرنے کے نتیجے میں وہ تعلیمات اصل مسخ ہو چکی تھی۔ بس اتنا تھا کہ اسماعیل اور ابراہیم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا تو ہم بھی کریں گے، حج کرتے تھے تو ہم بھی حج کریں گے، عمرہ کرتے تھے ہم بھی عمرہ کریں گے، لیکن انہوں نے حج عمرے کو کاروبار بنا لیا، پیسے بٹورنے کا ذریعہ بنا لیا، اپنے مفادات اٹھانے کا ذریعہ بنا لیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کی اکثریت ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، جو صدیوں سے ان کے آباء و اجداد جس جس کی غلامی کرتے رہے ہیں، آج یہ بھی انہی کی غلامیاں کر رہے ہیں۔ ان سے دلیل مانگی جائے کہ بھئی تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، کہ جو ابا جان کرتے تھے، اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو چونکہ ہمارے آباء و اجداد ان پتھروں کو پوجتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کیسر و کسریٰ کے ایجنٹ رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہ ایجنٹی کرنی ہے۔ اب یہ کوئی دلیل ہے؟ تو قرآن حکیم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ شک اور شبہ میں مبتلا نہ ہوں، تردد میں مبتلا نہ ہو کہ یہ غلام ہیں یا نہیں، یہ غلام ہیں، یہ دوسروں کے تابع ہیں اور اسی طرح اتباع کر رہے ہیں جیسے ان سے پہلی قومیں کرتی رہی۔ گویا کہ ایک مسلمان کے دل میں یہ یقین پیدا کیا ہے، مریا نکال دیا، اور اس حقیقت کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث واضح کرتی ہے جو ابھی خطبے میں تلاوت کی تھی، مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے، امام بیہقی نے اسے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی خیر اور اس کی صلاح بہتری کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ دو باتیں، اول صلاح ہذہ الامہ، اس امت کی بہتری کا سب سے پہلا کام دو باتیں، الیقین والزہد، سب سے پہلی بات یقین کا پیدا ہو، اپنے نظریے پر، اپنی سوچ پر گرد و پیش کے حقائق معلوم کر لینے کے بعد جو سچ اور حق نکھر کر سامنے آئے، آدمی اس پر کیا ہے، پختہ یقین رکھے۔ جیسے قرآن نے یہاں انبیاء کے واقعات بیان کرنے کے بعد نتیجہ نکالا ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان ظالموں نے غلامی اختیار کی، غلامانہ ذہنیت اختیار کی، روپے پیسے کے غلام بن گئے، سرمایہ پرستی کرنے لگے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس سے پہلے کی آیات میں کہا گیا۔ ایسے ہی تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے
ان لوگوں پر، ان بستیوں پر، ان ملکوں پر جو ظلم کرنے والے وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی شدت کی ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو پکڑا اور پانی کے طوفان میں غرق کر دیا، پوری کی پوری نسل صفائے ہستی سے مٹا دی، جن کے اندر غلامی رچ بس چکی تھی، وہ غلامی ان کے اندر سے نکال کر پھینک، ختم۔ صرف وہ لوگ 80-85 بچے جن کے اندر یقین تھا، یقین کی کیفیت تھی، ان کی بچت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جو انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرنے والے تھے، صفایا کر دیا، سزا یافتہ ہوئے پورے، کیونکہ ظالمہ وہ بستیاں ظالم تھیں۔ ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، بستیاں اٹھائیں اور اٹھا کر اوپر سے الٹی کر دی، اور پھر پتھروں کی بارش۔ قوم لوط کے ساتھ بحر مردار کے کنارے اس قوم کو اللہ نے اتنی سخت سزا دی کہ اس سزا کے سبب سے پورے بحیرہ کیپسین کا پانی کالا ہو گیا۔ بحر مردار اسے کہتے ہیں، بحر میت بھی کہتے ہیں۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ظالم تھی، اور ہم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ کر شدید اذیت میں مبتلا کر۔ تو جو قومیں غلامی اختیار کرتے ہیں، پستی ان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، دوسروں کی یرغمال ہوتی ہیں، ظلم کرتی ہیں، ظلم سہتی ہیں، ان کے حکمران طبقے ظالم ہوتے ہیں، ان کی قومیں اس ظلم کو برداشت کرتی ہیں، تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا مجموعی معاشرہ غلامانہ ذہنیت کا حامل ہے تو ہم نے اٹھا کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ قوم شعیب، سمندر کے کنارے شہر تھا، بڑا ہستا بستا بحرین، بڑی بندرگاہ تھی، تجارت تھی، کشتیاں آتی تھیں، مال اترتے تھے، اور پورے عراق کی بلکہ پورے ایران کی بڑی بندرگاہ تھی، لیکن ان کی بنیادی خرابی کیا تھی کہ کم تولتے، کم ناپتے، جھوٹ بولتے، بددیانتی اختیار کرتے، سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا تھے۔ اور شعیب سے کہتے ہیں کہ بھائی تو ہمیں کیوں روکتا ہے؟ اس سے کہتے ہیں کہ تو اپنی نمازیں پڑھا کر، الصلاۃ کا، تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ تو ہمارے مالوں میں، مال ہمارے ہیں، کاروبار کا ہمیں پتہ ہے، تجارت کا ہمیں پتہ ہے، کیسے کرنی ہے اور کیسے نہیں کرنی، مزدوروں سے کام کیسے لینا ہے، کیسے دینا ہے۔ تو سرمایہ دار کہتا ہے کہ یہ مال کا تو ہمیں پتہ ہے، مولوی صاحب مسجد والے کو کیا پتہ کہ کیا ہے کاروبار کسے کہتے ہیں، تو تمہاری نماز ہمیں روکتی ہے کہ ہم اپنے مال میں جو چاہے مرضی کریں، تم کون ہوتے ہو ہماری نماز میں مداخلت؟ نماز پڑھ، روزے رکھ، نیکی کے کام کیا کر، اپنے گھر بیٹھ، ہمارے کام میں مداخلت مت کر۔ لیکن شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطاع، میرے اندر جتنی طاقت ہوگی میں اس کو درست کرنے کے لیے پرعزم ہوں، ارادہ کر لیا ہے میں نے پختگی کے ساتھ، مجھے کوئی شک نہیں کہ تم مجرم ہو۔ اور جب باز نہیں آئے تو اللہ نے پوری بستی کو تباہ و برباد کر کے ایک طرف کر دیا، اجاڑ دیا۔ تو یہ سارے واقعات تجارتی جو سمندروں کے کنارے شہر ہیں ان کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا، وہ جو کسی دریا کے کنارے بستیاں تھیں ان کا بھی تذکرہ کیا، وہ بستیاں جو ریگستان میں تھی، قوم عاد و ثمود کی، یا پہاڑوں پہ تھی، قرآن نے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ تو جب حالت یہ ہے
تو گرفت میں ضرور آئیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ سارا قصہ سنا کر اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کے ان ظالموں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پوری تاریخ پڑھ لو، اور تاریخ پڑھنے کے بعد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بھی قسم کا شک، کسی بھی قسم کا تردد اس بارے میں نہ رکھیں کہ یہ بھی وہی ہے، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونا ہے، کیونکہ یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں، ظلم والے، نا انصافی والے، انسانی حقوق توڑنے والے، انسانیت پر ظلم کرنے والے، بھائی یا ظالمہ۔ اب یہ شک نہ ہو تو پھر کیا چیز ہوتی ہے؟ یقین۔ آدمی کو یقین ہوتا ہے تو شک نکلتا ہے، اور اگر شک کا کانٹا چبھا ہوا ہو تو یقین ہوتا ہے۔ تو امت کی درستگی، خیر خواہی، اس کی صلاح اسی بات میں ہے کہ سب سے پہلے کیا ہو؟ پختہ یقین کہ اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی کرنی ہے، کسی طاغوت، کسی فرعون، کسی نمرود، کسی کیسر و کسریٰ، کسی ظالم کی غلامی نہیں کرنی، یہ یقین کا پیدا ہو۔ اور اللہ نے جو حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضیاء انبیاء کے ذریعے سے دیا، تو اس کی حقانیت کو تسلیم کرنا ہے، اس پر یقین کہ جو نظام معیشت دیا، جو نظام سیاست دیا، جو نظام فکر و عمل دیا، وہ بالکل برحق ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ ہوتا یہ ہے نا کہ ظالم حکومتیں اپنے نظام کو ضرورت قرار دے کر لوگوں کے مفادات کو اس سے وابستگی پیدا کر کے ان میں تردد پیدا کرتی، شک پیدا کرتی۔ ایمان نام ہی یقین کا ہے، اور اگر شک پیدا ہو جائے کہ شاید سرمایہ داری نظام کا کچھ حصہ صحیح ہو، شاید سوشلزم کا کچھ حصہ صحیح ہو، اور یہ شک اس لیے کہ دیکھو جی وہ سرمایہ دار کتنی ترقی کر رہے ہیں، وہ سوشلسٹ کتنی ترقی کر رہے ہیں، تو شک تو پیدا ہو گیا نا۔ اللہ نے کہا یہ شک نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اس نظام معیشت پر، نظام سیاست پر، نظام عدالت پر، نظام تجارت پر، نظام ثقافت اور معاشرت پر پختہ یقین ہونا چاہیے، الیقین۔ اور امت کی صلاح کا دوسرا بنیادی ہدف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ الزہد ہے، سرمایہ پرستی کی ضد ہے زہد۔ زہد کہتے ہیں کسی دنیاوی چیز کے ساتھ ایسا دلی لگاؤ جو پیدا ہو جاتا ہے انسان کے دل میں کہ اس کے بغیر اس کی جان نکل جائے، اس کو ختم کر کے اس سے بے رغبتی ظاہر کرنا، اس کی لذت اور تعیش میں مبتلا ہونے کے بجائے اس کو صرف ضرورت کی حد تک استعمال کرنا۔ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کھانا، گرمی سردی سے بچاؤ کی ضرورت ہے، مکان کا ضرورت کا مکان ہو، جسم ڈھانپنے کے لیے لباس کی ضرورت ہے تو ضرورت کے مطابق لباس پہنو۔ اس لیے زہد کی ضد بخل ہے کہ انسان کے اندر بخل پیدا ہو جائے۔ اسی لیے کہا کہ امت کا فساد جن دو کاموں میں سے ہے، ان میں سے پہلا کام بخل، سرمایہ پرستی۔ تو سرمایہ پرستی کا نکل جانا یہ زہد ہے۔ ایک تو وہ اونچے درجے کے زاہدین ہیں اولیاء اللہ، یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درویشی اور فقیری میں زندگی بسر کی، اعلیٰ درجے کا زہد۔ لیکن کم از کم درجہ اتنا ہے کہ وہ اس سرمایہ پرستی کا شکار نہ ہو، سرمایہ کا غلام نہ بن جائے۔ بخل کہتے ہیں اس کو کہ انسان کے دل میں دولت، سرمایہ اور چیزوں کی اتنی محبت بیٹھ جائے
کہ اگر وہ نہ ملے تو مرنے کے قریب ہو جائے، ہے میں مر گیا، شور مچانا شروع کر دے۔ دل نکل گیا گویا کہ۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل آدمی جب کچھ پیسے خرچ کرتا ہے تو اس کے سینے کی حالت یہ ہوتی ہے جیسے ایک لوہے کی زرہ اس کے چھاتی پر ہو اور اس کی کڑیاں پھنس جائیں تو دل تنگ ہوتا ہے۔ اور ایک سخی آدمی جب مال خرچ کرتا ہے تو اس کا سینہ ایسا ہے جیسے کھل گیا، اس سے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اعتماد اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے، دلی خوشی ہوتی ہے کہ کسی دوسرے انسان کی ضرورت میں نے پورا کی، کیونکہ وہ مال کو ہاتھوں کا میل قرار دیتا ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے۔ ایک ضرورت مند کو ضرورت تھی، میں نے اسے دے دیا، کپڑا دے دیا، پیسہ دے دیا، رہائش دے دی، وغیرہ وغیرہ۔ تو خرابی کی پہلی جڑ بخل اور بہتری کی پہلی جڑ زہد، بے رغبتی، دل نہ اس کے ساتھ چپکا کر بیٹھ جائے بلکہ ضرورت کی حد تک اسے استعمال کرے۔ اور پھر زہد کا بڑا اثر یہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا کو اس دنیا کی حد تک محدود رکھے، جیسے ایک مسافر سفر کرتا ہے، مختلف جگہوں سے گزرتا ہے، بڑے اچھی جگہ راستے میں آ جائے اور لگے کہ بڑی اچھی ہے تو وہیں ڈیرے ڈال کے بیٹھ جائے گا، منزل میں پہنچے گا۔ کسی اسٹیشن پہ بہت اچھی خوبصورت نظارے موجود ہوں تو وہیں پہ ٹرین سے اتر کر کیا ہے مستقل ڈیرا ڈال کر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر کوئی ضرورت ہے تو کھانے کے لیے اترتا ہے، کھا لیا پھر سوار ہو گیا، ضرورت ہے پوری کر لی۔ تو زہد میں یہی ہے نا کہ 60-70 سال کی دنیا کی یہ زندگی سفر ہے۔ انسان اتنی اعلیٰ مخلوق اللہ نے بنائی ہے، احسن تقویم مخلوق بنائی ہے، اتنی اعلیٰ درجے کی یہ پروڈکٹ ہے نفس انسانی، روح انسانی، انسانی وجود، کہ یہ صرف 60-70 سال ہی نہیں چلے گا، اسے تو ہزاروں سال چلنا ہے۔ تو اس طویل سفر میں جو آدمی اختیار کر رہا ہے اس کے مطابق اسے کردار ادا کرنا ہے۔ کافر اور مسلمان کا بنیادی فرق یہ ہے کہ کافر صرف اس زندگی کو محدود زندگی کو کل سمجھ کر آتنا فی الدنیا حسنہ کہتا ہے، بس موت کے بعد کی زندگی میں وہ سمجھتا ہے بس مر گیا، کپ گیا، مٹی میں مل گیا، معاملہ ختم۔ یہ تمہاری بنائی ہوئی بلڈنگیں 400 500 سال چلتی ہیں، تاج محل بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، شاہ جہانی مسجد چھٹے والی بنی ہوئی کتنا عرصہ ہو گیا، انسانوں کی بنائی ہوئی عمارت خانہ کعبہ کو کتنے ہزار سال ہو گئے، انسانوں کی بنائے ہوئے محلات لندن، ماسکو، فرانس، پیرس اور دلی میں ہزار سال ہو گئے ہیں، موجود ہے کہ نہیں؟ اچھا، انسان کی بنائی ہوئی تو 1000-2000 سال چل جائے اور یہ اللہ کا بنایا ہوا انسان صرف 60 سال کے لیے مر گیا، کھپ گیا، ختم ہو گیا؟ نہیں، اس کا سفر جاری ہے موت کے بعد بھی۔ ہمارے آبا و اجداد کو مرے ہوئے کتنے ہزار سال ہو گئے، آدم علیہ السلام کو یہاں سے گئے ہوئے 8-10 ہزار سال ہو گئے، وہ سفر میں ہے نا، ابھی تو وہ بھی تو سفر میں ہے، حشر کے قبر میں ہے۔ تمام انبیاء، تمام اولیاء انسان کی اس خصوصیت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا ایک سفر ہے، مسافر خانہ ہے۔ اس مسافر خانے میں اگر آدمی دل لگا کے بیٹھ جائے، اس کی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو کیا ہے ایسے جوڑ لے کہ اس کی جان نکلے،
تو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مرنے کے بعد وہاں یہ جسم تو نہیں ہوگا، یہ جتنی بھی چیزیں دنیا کی ہیں وہ اس جسم کی ڈائمنشن کے مطابق ہیں جی، یہاں کا مکان بھی، یہاں کے لباس بھی، یہاں کے غذا بھی، وہ اس وقت جو جسم کی نوعیت ہے اس کے مطابق، اور مرنے کے بعد تو یہ جسم ساتھ ہوگا نہیں، وہاں تو ڈائمنشن ہی الگ ہوگی، وہاں تو نوعیت ہی کیا ہے، الگ ہوگی۔ اب اگر کسی آدمی نے اس دنیا میں ان چیزوں سے دل لگایا ہوا ہے اور وہ اس کے اندر پیوست کی ہوئی ہیں اور وہاں اس کو یہ لذت نہیں ملے گی تو پاگل نہیں ہوگا، عذاب کی حالت میں ہوگا، انتہائی تکلیف کی حالت میں ہوگا، حزن و غم کی حالت میں ہوگا۔ ایک آدمی کو ایک چیز کی عادت پڑ جائے اور وہ نہ ملے تو کیا حشر ہوتا ہے، وہ اس کے وجود پر کیا گزرتی ہے۔ لیکن اگر اس نے صرف ضرورت کی حد تک ان چیزوں کو استعمال کیا اور باقی اشیاء کو دوسرے انسانوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دیا، دوسروں کی خیر خواہی کی، دوسروں کی ضروریات کو پورا کیا، تو اس کے نتیجے میں اس کی روح کے اندر جو کشادگی پیدا ہوتی ہے، وسعت پیدا ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ ہوگی، وہاں اس کو اپنے اوپر گویا کہ کنٹرول ہے، اس لیے وہ صبر، وہ سخاوت، وہ عبادت، وہ ریاضت اس کے کام آئے گی۔ تو ایک مسلمان کے لیے دو باتیں ضروری قرار دیں، علمی طور پر یقین کا ہونا، اس لیے تمام صوفیاء کرام جتنے بزرگوں کے سلسلے ہیں وہ انسانوں کی جو تعلیم و تربیت کا منتہا یا آخری مقام ہے اس کو یقین سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس یقین کے حصول کے لیے سارے وظائف، ساری ریاضتیں، سارے طریقے بتلائے جاتے ہیں کہ یہ یقین پختہ ہو جائے، اس کے اندر یقین کے سفر پر گامزن کرتے ہیں۔ تو روح کی غذا علم کی وہ کیفیت ہے کہ وہ علم یقین کے درجے پر پہنچ جائے، یہ امت کی صلاح اور خیریت کا، اس کی درستگی کا پہلا اصول۔ اور دوسرے اصول کا تعلق انسان کے جسم سے ہے کہ جسم اپنی ضرورت کے بقدر چیزوں کا استعمال کرے، نہ کہ ایسا حرص، لالچ، سرمایہ پرستی اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ جسم کی ضرورت سے زائد جسم کو خراب کرنے والے کام کرے۔ ایک آدمی کو ایک روٹی یا دو روٹی کھا کر اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، وہ 4 5 10 روٹیاں کھا لے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ غذا خراب ہوگی اور جسم میں فساد پیدا ہوگا، جسم بیمار پڑے گا، اور وہ جو غذا کی 8 روٹیاں فالتو کھائی ہیں وہ اس نے ضائع کر دی، وہ کسی اور انسان کی ضرورت پوری کر سکتی تھی، اس نے کیا ہے، اس پر اجارہ داری قائم کر لی۔ تو ایک روح کی غذا ہے علم، اور ایک جسم کی غذا ہے زہد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن جس میں یہ دو خصوصیتیں پائی جاتی ہیں، یہ امت کی درستگی اور اصلاح کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے سب سے پہلے بنیادی کام ہے۔ جس میں زہد نہیں، جس میں اپنے نظریے پر یقین نہیں، وہ امت کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اور اس کی ضد فساد، ان دونوں کی بالکل متضاد باتیں، البخل والعمل، سرمایہ پرستی، جس کو قرآن حکیم نے کہا ہے احضرت الانفس الشح، کہ انسانوں کے دلوں میں بخل کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہے، ہر وقت حاضر رہتا ہے، ذرا ذرا سی بات کے اوپر یہ کیا ہے، ہائے میری، ہائے میری، ہائے میری۔ شح کہتے ہیں دل کے ساتھ دنیاوی کسی چیز کی ایسی وابستگی
کہ جیسے ہی وہ جدا ہونے لگے تو دل گویا کہ کلیجہ منہ کو آ جائے، ہر بات پہ میر 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 اس کے اوپر غالب رہے، اسی بنیاد پر وہ جھگڑتا ہے، اسی بنیاد پر لڑتا ہے، اسی کی بنیاد پر دنگا فساد ہوتا ہے، اسی سے سرمایہ پرستی جنم لیتی ہے، اسی سے ظلم پیدا ہوتا ہے۔ تمام خرابیوں کی جڑ یہ بخل اور سرمایہ پرستی۔ فساد امت کا تب شروع ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ سرمایہ پرستی پیدا ہو جائے، سرمایہ کی غلامی کرنے لگ جائے انسان، پھر گویا کہ انسان اصل نہیں رہا، آپ زر کے غلام بن گئے، اس سرمایہ کے غلام بن گئے، اس دولت کے غلام بن گئے۔ اصل آقا تو وہ ہے جہاں سے زر ملا وہاں ہی سجدہ کر لیا، اسی کے پیچھے بھاگ گئے۔ امت کا فساد سرمایہ پرستی سے شروع ہوا۔ جو کام ایڈم اسمتھ نے کیا، جو کام ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا، جو برٹش شہنشاہیت نے کیا، کہ انسانیت میں بخل، سرمایہ پرستی، زر کی محبت، مادیت کی محبت دلوں اور دماغوں میں پیدا کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فساد، پہلا فساد اس بخل سرمایہ پرستی سے شروع ہو۔ گویا کہ وہ مسلمان اس سرمایہ کی دولت کی عبادت کرنے لگا، یعبدو، جیسے وہ سرمایہ پرستی میں مبتلا تھے، کم تولنا، کم ناپنا، شعیب کی قوم، خواہشات اور لذات کے پیچھے چلنا، تو اس کی اپنی آزادی تو نہ رہی، وہ انسان آزاد تو نہ رہا، وہ تو غلام بن گیا، سرمایہ کا غلام۔ اور دوسری خرابی بیان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، العمل۔ جب یقین نہیں ہوتا نا اور انسان میں تردد اور شک ہوتا ہے تو پھر وہ امیدیں پالتا ہے، آرزویں پالتا ہے۔ عمل کہتے ہیں آرزو کو، تمنا کو، خواہشات کو۔ تو میری امت کا فساد کا پہلا عمل سرمایہ پرستی، بخل، اور دوسری بات فرمائی امیدیں پالنا۔ عمر بڑی لمبی ہو جائے، یہ کام ایسے نہیں ایسے ہو جائے، انقلاب آ جائے، آزادی مل جائے، خود غلام ہے، غلامانہ ذہنیت رکھتا ہے، اور پھر کہے کہ جی میں آزاد ہو جاؤں، تو نام آزاد رکھنے سے تو آزاد نہیں ہوگا۔ آزادی تو تب ہوگی کہ جب وہ یقین کی کیفیت میں ہو، اپنے پروگرام پر، اپنے نظریے پر، اپنے دین کی حقانیت پر، اپنی سوچ پر۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو آدمی یقین کی دولت سے محروم ہوتا ہے، یقین محکم اس میں نہیں ہوتا، وہ آرزویں پالتا ہے، اور ان آرزوؤں کا نتیجہ یہ ہے کہ کبھی ایک ڈگڈگی بجانے والا آتا ہے، ساری قوم اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی دوسرا ڈگڈگی بجانے والا آتا ہے، ادھر چل پڑتی ہے، کیونکہ خواہش ہے نا کہ ہم آزاد ہو جائیں، خواہش ہے کہ ہم ترقی یافتہ بن جائیں، خواہش ہے کہ عدل کا نظام بن جائے، خواہش ہے کہ ہم دنیا میں باوقار قوم کی حیثیت سے ہوں، لیکن یقین نہیں ہے، علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، فہم نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، کوئی حقانیت پر مبنی نظریہ نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک تجزیہ نہیں ہے، پختگی نہیں ہے۔ اور آرزوؤں والے تو ایسے ہیں کہ خواہشات کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے ان کے سامنے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ آج یہ دو خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہیں، سرمایہ پرستی، بخل، سرمایہ پرستانہ نظام کی غلامی، اس کی اطاعت، اس کو ماننے پر یقین ہے، تردد کی بنیاد پر، شک کی بنیاد پر۔
چلو جی کچھ نہ کچھ تو فائدہ دے رہا ہے۔ اور تو اور وہ لوگ بڑی دلیل دیتے ہیں جو ان سرمایہ دار ملکوں میں جا کر ان سرمایہ داروں کی غلامی کرتے ہیں کہ جی دنیا کی حد تک تو بڑی اچھی صاف ستھری سڑکیں ہیں، بڑے اچھے نظام ہیں، بڑی اچھی ضروریات پوری ہوتی ہیں، لیکن کس قیمت پر ہفتے کے 7 دن کام کرتے ہیں، کتنی ظالمانہ قسطیں دینی پڑتی ہیں۔ یہ غلامی ہے، آزادی کہاں سے ہے؟ یہ سرمایہ پرستی ہے، تو اور کیا، سرمایہ پرستی کو جسٹیفائی کر دیا تم نے۔ دلائل دیے جاتے ہیں کہ آخر سرمایہ دار نے سرمایہ کاری کی ہے، لہٰذا اس کو اپنی مرضی کا پروفٹ رکھنے کی اجازت ہے۔ اس بیچارے غریب مزدور کسان جس نے زمین کھودی، گندم کاشت کی، فصلیں کاشت کی، اس نے بھی تو محنت کی، اس کا حق کہاں گیا؟ جس مزدور نے فیکٹری میں کام کیا، محنت کی، مشقت کی، اس کا حق کہاں گیا؟ وہ سرمایہ دار جو صرف ایک جگہ بیٹھ کر ان مجبور مزدوروں سے کام کرواتا ہے، اس کے حق کے نام پر اس کی لوٹ کھسوٹ تو جائز ہو جائے، اور جو کام کاج کرنے والا ہے وہ بنیادی انسانی حقوق سے محروم رہ جائے، یہ کون سی دلیل ہے؟ اور پھر وہ مزدور، وہ کسان، وہ کاشتکار، وہ محنت کش، وہ کام کرنے والا امیدیں پالے، یعنی غلامی اختیار کرے اپنے وڈیرے کی، اپنے سرمایہ دار کی، اپنے ظالم کی، اپنے ظالم سسٹم کو قبول کرے اور کہے کہ اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ امیدیں پال لو، امیدیں پال لو، کبھی ایک لیڈر، کبھی دوسرا لیڈر، کبھی تیسرا لیڈر۔ تو خواہشات پالنے سے دنیا میں نتیجہ نکلتا ہے۔ سرمایہ پرستی کی غلامی موجود ہو، تمنائیں اور آرزویں دماغوں میں گھسی ہوئی ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول فساد حاذل امہ، اس امت کے فساد کا پہلا بنیادی کام یہ غلط ذہنیت، یہ پست ذہنیت۔ یہ اس حدیث نے نقشہ کھینچ دیا اور بتلا دیا کہ جو غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے واضح کر دیا وَإِنَّا لَنُوَفِّيهِمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ منقوص، ہم ضرور بالضرور ان کی اس غلط کاری، اس شکوک و شبہات، اس غلامی کی پستی کا پورا پورا ان کا حصہ اور ان کا بدلہ دیں گے بغیر کسی کمی کے۔ جس میں جس درجے کی غلامانہ ذہنیت ہوگی، جس میں جس درجے کا بخل ہوگا، جس میں جس درجے کی امیدیں اور آرزویں ہوں گی، جس میں جس درجے کی خرابی ہوگی، ہم اس کے مطابق اس کو پورا پورا بدلہ دیں گے۔ وفیت کل نفس بما کسبت، ہر نفس کو جو اس نے کام کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، کوئی کمی کوتاہی نہیں، غیر منقوص، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ اور جس نے یقین اور سرمایہ پرستی سے برات کا اعلان کیا اور صلاح حاذل امہ کا کردار ادا کیا، اس نے کہا کہ اس کا نصیبہ خیر کا ہے تو اس کو بھی اس کے خیر کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ اس لیے مفسرین نے کہا یہاں جو نصیبہ ہم بیان کیا ہے یہ ہر ایک کا نصیبہ ہے، یعنی اس کی کارکردگی ہے، اس کا عمل ہے، اس کا یقین اور بے یقینی، اس کا بخل اور اس کی آرزویں، اس کے مطابق اس کو نتیجہ دیا جائے۔ قرآن حکیم کی اس آیت نے نقشہ کھینچ کر غلامانہ ذہنیت والوں کا تجزیہ کیا اور یہ حقیقت واضح کی کہ اے مسلمانوں، تمہیں اس میں تردد اور شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ لا تک فی مریۃ، تم مریا میں مبتلا مت ہو، شک میں مبتلا مت ہو، تردد مت کرو۔ آج کا المیہ یہ ہے
کہ آج ہماری قوم کے فساد کے یہ دونوں سبب پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ ہم پر مسلط ہے، ایک بخل اور ایک عمل۔ ہماری قوم ہے تمناؤں اور آرزوؤں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، 75 سال ہو گئے، پہلے دن سے تمہارے لیڈروں نے، تمہارے رہنماؤں نے تمہیں کس کے پیچھے لگا دیا؟ امیدیں پالو، امید ہے، آئی ہوپ۔ یہ آئی ہوپ کیا چیز ہے؟ امید ہے کہ یہ ہوگا، امید ہے کہ یہ ہوگا، یہ امیدیں سے نتائج نکلتے ہیں۔ ٹھوس علم کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اور پھر عجیب بات قرآن نے یہاں کہی کہ ان لوگوں کے بارے میں ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، کہ یہ جو غلامی کر رہے ہیں نا، بالکل اسی طرح کر رہے ہیں جیسے 200 سال ان کے آباء و اجداد، ان کے لیڈر برطانیہ کی غلامی کرتے رہے۔ یہ مطلب بھی تو ہے نا اس آیت کا کہ نہیں؟ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یا یہ آیت بس مکہ والوں کے لیے ہوگی اور معاملہ ختم ہو گیا؟ قرآن آخر قیامت تک ہے کہ نہیں؟ آپ اندازہ لگاؤ، آج ہمارے ملک میں جتنی سیاسی، مذہبی، سماجی، انتظامی گروہی پارٹیاں ہیں، ذرا ان کی آباء و اجداد کا جائزہ لو کہ یہ کن آباء و اجداد کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ غلامی کے زمانے میں ان کے آباء و اجداد کا رویہ کیا تھا؟ غلامی کا تھا یا آزادی کا تھا؟ اگر ان کے آباء و اجداد غلامی کا کام کرتے رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ ان کی نسلیں آج بھی غلام ہیں۔ وہ پارٹیاں، وہ گروہ جنہوں نے 200 سال برطانوی سامراج کی غلامی کی ہے، وہ سیاسی پارٹیاں ہوں، وہ بیوروکریسی ہو، وہ عدلیہ کا ڈھانچہ ہو، وہ مذہبی نمائندے ہوں، بڑی جامع بات کہی ہے کہ ان کے ابا جان کو دیکھو۔ جو مولوی یہاں اس سسٹم کی تعریفیں کرے تو دیکھو اس کا ابا جان کون تھا ابا جان؟ انہوں نے کیا کام کیا تھا اس وقت؟ کن لوگوں نے فتوے دیے تھے کہ ہمارے انگریزوں سے معاہدہ ہے اور انگریزوں کے خلاف تحریک چلانا جائز نہیں ہے؟ وہ مذہبی نمائندے ہوں، وہ سیاست کے نام سے، انہی کی نسلیں آج امریکی سامراج کی وفاداری کے لیے کیا ہے، کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل۔ 1803 سے لے کر 1947 تک جس بیوروکریسی نے، انگریز بیوروکریسی کے ماتحت کالے انگریزوں نے جو بیوروکریٹک سسٹم غلامانہ بنایا تھا، ان کے جانشین اپنے آباء و اجداد کے مطابق تو کام کر رہے ہیں۔ اور کیسے کر رہے ہیں؟ وہ غلامی کرتے تھے برطانیہ کی، یہ غلامی کرتے ہیں کیا؟ امریکہ کی۔ 1828 میں جو عدالتی نظام بنایا تھا برٹش سامراج کے عدالتی نظام کو پھیلانے کے لیے، آج ان کے ورثاء انہی عدالتوں کی پیروی کر رہے ہیں، انہی کی نظیر پیش کرتے ہیں کہ جی فلانے انگریز کی عدالت میں فلانے مقدمے میں فلانی نظیر پیش ہوئی، فلانا انڈیا ایکٹ جو نافذ ہوا تھا اسی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ یعبد ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، اس پر فٹ نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت تو بڑی کھلی ہے، اور یہ بات تمام مفسرین کے ہاں طے شدہ ہے کہ قرآن کے عمومات محدود نہیں ہیں جی، وہ تو قیامت تک کے لیے بنیادی اساسی اصول فراہم کرتے ہیں۔ تجزیہ کرو اس آیت کی روشنی جی۔ وہی پولیس جو غلامی کے زمانے میں ان کی وفاداری کا کام کرتی تھی اور امن و امان کے بجائے دہشت اور خوف کا مرکز تھی، آج بھی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی آج بھی وہی انہی کی غلامی۔ کوئی ایک شعبہ لے لو، معیشت کا شعبہ لے لو، دفاع کا شعبہ لے لو، سیکورٹی کا شعبہ لے لو، تو وہ وہی کام کر رہے ہیں، جتنا مرضی سے پھیلا لو۔
ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل۔ قرآن بڑی کھلی کھلی باتیں کرتا ہے، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے لا تکو فی مریۃ، ان کی غلامی پر، ان کے آباء و اجداد جیسے غلامی کر رہے تھے یہ آج ایسے ہی غلامی کر رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت محمدیہ، لا تکو فی مریۃ، یقین پیدا کرو، اس تردد سے نکلو، اس شک کی حالت سے نکلو۔ یقین پیدا ہونا چاہیے کہ یہ بے عینی ہی وہی ظالمانہ سسٹم ہے جو غلامی کی اساس پر نو آبادیاتی دور کے تقاضوں کے تحت بنایا گیا تھا، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ آزادی اور حریت کی بات تھی جو شیخ الہند کے قلب کے اندر موجزن تھی، کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے۔ تو ان کے شاگرد بات مانتے ہیں نہیں مانتے؟ جی ان کے مرید مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ وہ اگر تردد میں ہیں، شک میں ہیں، ذرا شیخ الہند نے جب تحریک ترک موالات اور تحریک خلافت کا فتویٰ دیا تھا، اس کے مقابلے میں فتویٰ دینے والوں کی ذرا فتوے کی زبان دیکھو، وہ فی مریتن تھے، تردد کی حالت میں تھے، کھینچ تان کر ادھر ادھر سے دلائل دے کر کیا ہے کوشش کر رہے تھے کہ جسٹیفائی کریں انگریز کی حکومت کو اور اس کے مقابلے کی جدوجہد کو رد کریں۔ لیکن شیخ الہند یقین کی اس دولت سے مالا مال تھے، مستحکم یقین کہ اس وقت کا برطانوی سامراج یہ وہی کام کر رہا ہے جو ابو جہل کا نظام مکے میں کر رہا تھا، جو قیصر و کسریٰ کر رہا تھا، لہذا اس سے آزادی حاصل کرنا، انسانیت کو آزاد کرانا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور شیخ الہند کے سینے میں جو یہ یقین تھا، وہ یقین انہوں نے عبید اللہ سندھی کے دماغ میں بھر دیا، دل میں منتقل کر دیا، حسین احمد مدنی کے دماغ کے اندر منتقل کر دیا، مفتی کفایت اللہ کے دماغ میں منتقل کر دیا، اولو العزم لوگ۔ اور جیسے ہی شیخ الہند دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی اس جماعت نے، حالانکہ 25-30 سال ملاقات نہیں ہوئی مولانا سندھی کی اور مولانا مدنی کی، لیکن ایک پیج پر ہے، کیونکہ یقین جس سینے سے آیا تھا وہ ایک ہی تھا، ایک پیج پر، اور وہ یقین غیر متزلزل ہے، جدوجہد، فکر، عمل، کردار اسی یقین کی اساس پر اور اسی زہد کی اساس پر۔ آپ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کی صلاح یقین اور زہد میں ہے۔ ان دونوں کے معیار پر ذرا شیخ الہند کو پرکھو، حاجی امداد اللہ کو دیکھو، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی کو دیکھو، حضرت مدنی، حضرت سندھی، حضرت مفتی کفایت اللہ کو دیکھو، دو باتیں ہیں کہ مال سے بے رغبت، سرمایہ پرستی قریب کو بھی نہیں، کرائے کے معمولی سے مکان پر حضرت مدنی نے دیوبند کے اندر 26-27 سال پڑھایا، اس پر زندگی بسر کر دی، زہد و تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر، سرمایہ پرستی نام کو بھی نہیں۔ اور آزادی ہند کے بعد ہندوستان کی حکومت نے سرکاری طور پر ایک بہت بڑا اعزاز جو ہر فریڈم فائٹر کو دیا تھا، حضرت مدنی کو دینا چاہا، اور اس کے پیچھے بہت بڑی رقم بھی تھی اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو حضرت مدنی نے کہا کہ دیکھو میں نے یہ آزادی کی جنگ عبادت سمجھ کر لڑی ہے، اور عبادت پر کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا، یہ واپس ہے اس خطے کے مظلوم انسانوں کی جو ضروریات ہے وہاں پورے کرو۔ یہاں تو باقاعدہ ایوارڈ لیتے ہوئے تصویریں کھنچواتے ہیں کہ جی اتنے پیسے مل رہے ہیں، چیک مل رہا ہے، تو اندازہ لگائیے آپ زہد کا۔ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ زہد کی وہ تصویر کے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ ایک ٹیڑی پیسہ یعنی مینگنیوں سے بھی کم قیمت تھی اس روپے پیسے، جیب میں 4 ٹکے بھی ہیں، اپنی بھی روٹی کھانی ہے، باہر سے بندہ آ گیا اس نے مانگ لیا، نکالا، سب کچھ دے دیا۔
زہد کے کس اعلی مقام پر ہے، اور یقین اتنا ہے کہ جس بات پر ڈٹ گئے ساری دنیا مخالف ہے، لیکن اپنی بات پر یقین کہ جو تجزیہ ہے، جو فکر ہے، جو شعور ہے، وہ دو ٹوک اور قطعی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں، یقین کے اعلیٰ مقام پر۔ تو آپ دیکھیے کہ جو امت کی درستگی ہے وہ ایسے لوگوں سے ہے، اور ایسے لوگوں کے تو پیچھے نہ چلیں، وہ جن کی تمنا اور آرزویں یہ ہیں کہ ہر نئی کمپنی سے جاری ہونے والی گاڑی سب سے پہلے مجھے مل جائے، کسی سے فیس وصول کروں اور وہاں سے۔ آرزویں کتنی ہیں، زندگی 4 دن کی اور گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، جا کر دیکھ لو، مکانات دیکھ لو، ایک کمرے میں آدمی سوتا ہے 2 فٹ بائی 6 فٹ جگہ لے کر، اور کوٹھیاں بمبئی میں، کلکتہ میں، کراچی میں، دلی میں، کہاں کہاں نہیں ہے۔ زہد کی کوئی بات ہے؟ اور بے یقینی کا عالم یہ ہے کہ 30 سال ایک پارٹی میں گزارے اور چھلانگ مار کر دوسری پارٹی میں پہنچے، یقین ہے، رات گئی بات گئی۔ تو بے یقین لوگ جیسے کام کرتے رہے، ایسے ہی ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، جی یہ انہیں آباء و اجداد کو مانتے ہو نا تم، جو غلامی کا درس دیتے رہے۔ تو یہ آیت بالکل کھل کھلا کر حقائق واضح کرتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، شیبتنی ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کتنا اعلیٰ کرائٹیریا، انبیاء کے واقعات بیان کرنے کے بعد براہ راست نبی کو حکم دے کر کہا فلا تک فی مریۃ، مریا سے نکل جاؤ، اور پھر اگلے آخری رکوع میں صبر و استقامت، اور وہ حکم دیا گیا کہ جو تمہیں حکم دیا گیا اس کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ جی تو قرآن حکیم انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے جس بنیادی فکر کی دعوت دیتا ہے وہ ایسا علم ہے جو پختہ یقین پر مبنی ہو، وہ ایسا عمل ہے جو سرمایہ پرستی سے انتہائی دور اور متنفر ہو، بے رغبتی ہو، اور قوموں کا فساد جن 2 باتوں میں ہے، وہ بخل میں، سرمایہ پرستی میں، اور بڑی بڑی امیدیں پالنا۔ آج ہمارا مرض یہی ہے، ہمارے فساد کا اصل سبب یہی 2 چیزیں، یہی وہ غلامانہ ذہنیت ہے جو ہم پر مسلط ہے۔ اس سے برات کا اعلان کرنا، اور انبیاء اور ان کے جو سچے وارثین، صحابہ، اولیاء اللہ، علماء ربانیین، ان کے اس یقین کو اپنے یقین کا حصہ بنانا، اور ان کی اس سرمایہ پرستی کی نفرت کو اپنی نفرت کا مرکز بنانا، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ تو بابا کہانیاں ہیں، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، اور تمناؤں کا اعتبار قرآن نے کہا صحابہ کو مخاطب کر کے کہ تمہاری بھی تمناؤں کا اعتبار نہیں ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا برا نتیجہ پائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم تمنائیں اور آرزویں پالو اور کہو کہ جو نتیجہ اچھا نکل آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص، ہم ہر ایک کو اس کے اچھے برے عمل کا نصیبہ پورا پورا دیں گے، جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ آیت ایک شعور دیتی ہے، ہمیں پیغام دیتی ہے کہ یقین محکم کہ صرف الفاظ کہنے سے نہیں پیدا ہوتا ہے، اس علم کی بنیاد، کہنے والے کے الفاظ بھی ناقص ہوں، وہ خود بے یقینی سے دوچار ہو تو اس کی بات کا کیا اعتبار ہوگا۔ تو اس لیے پختہ یقین حاصل کرو، شعور پیدا کرو، دین کی حقانیت پر ایسا یقین ہو کہ دنیا کا کوئی سسٹم، کوئی نظام، کوئی کردار آپ کے اس یقین کو متزلزل نہ کر سکے۔
اور سرمایہ پرستی کی لعنت کے خلاف وہ کیفیت جو اس سے نفرت کی ہے، برات کی ہے، بے رغبتی کی ہے، وہ پیدا کرو گے تو کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم اور احادیث کو درست تناظر میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔